الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 ہے. 14 رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اپنی عبادت کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اس آیت کا پہلا حصہ یا بنی اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے کہ اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل یہ تو ان کا نسلی نام ہے، مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے. تو اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اے یہودیوں. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی زبان ہے. اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبداللہ کے ہیں. عبداللہ کے معنی اللہ کے بندے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو ان کے 12 بیٹے ہوئے، تو ان سے 12 قبیلے 12 خاندان نکلے. ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ بہت لمبا سلسلہ چلا خاندان کا، اور تقریباً بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو روانہ فرمایا، مبعوث فرمایا. 1,24,000 کم و بیش جو ذکر کیا جاتا ہے، ان میں تقریباً 70,000 بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجا انبیاء کو. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے، اور اس بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد 600 سال کا زمانہ کوئی پیغمبر کا نہیں تھا، زمانہ فطرت کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بنی اسماعیل میں آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی ہیں اسماعیل، ان سے خاندان چلا، وہ بنی اسماعیل کہلانے لگا. اور عرب پورے کے پورے وہ بنی اسماعیل ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں. عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، بنائی تھی، ایجاد کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے رواج دیے دنیا کے اندر. روئے زمین پر جو شروع کی عربی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ورنہ جو بنائے، جو بنیاد ڈالی اور اس کے جو ایجاد جو انہوں نے کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو پورے عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. اور ان میں ایک قریش خاندان ہے، وہ خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو بنی اسماعیل میں اللہ نے آپ کو بھیجا. لیکن بنی اسرائیل یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے،
لیکن بنی اسماعیل میں سے بھیج دیا کہ تو دشمنی کی آگ وہاں سے لگ گئی، اور بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے لگے اور آپ کے دشمن بن گئے، اور کہنے لگے کہ اگر آخری نبی ہوتے تو بنی اسرائیل ہی میں ہوتے، لہذا وہ آپ کی نبوت کا انکار کرنے لگے اور کفر کی راہ پر رہے۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے مراد جو اس بنی اسرائیل ہے وہ نسلی نام ہے، مذہبی اعتبار سے یہ یہودی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو گنو شمار کرو اور مجھے بتاؤ، ایسا نہیں، بلکہ یاد کرو کا مطلب میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو۔ بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، میری اطاعت کر کے، اس کا ترجمہ مفسرین نے لکھا کہ بِأَن تَشْكُرُوهَا بِطَاعَتِي، میری اطاعت کر کے۔ شکر گزاری دو ہے، ایک زبان سے ہے، ایک فعل سے ہے، عمل سے ہے۔ تو قولاً بھی کرے شکر گزاری، شکر بندہ، فعلاً بھی کرے، عملاً بھی کرے۔ قولاً یعنی الحمدللہ کہے، کھانے کے بعد الحمدللہ، پینے کے بعد الحمدللہ، سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ، یہ سب قولاً شکر گزاری ہے، کہنے کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک ہے فعلاً، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرے، فرما برداری کرے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، ہر کام ہر حکم کو اس کو بجا لائے، یہ ہے شکر گزاری فعلاً عملاً۔ تو قولاً بھی اللہ کا شکر ادا کرے، فعلاً بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ مطلب ہے اذکروا نعمتی التی کا۔ بعض نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمتوں کا حق ادا کرو، قدردانی کرو، اور نعمت کی قدردانی، ہر نعمت کو یاد کرو، یعنی ہر نعمت کی قدردانی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ہر نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں بے شمار عطا فرمائی ہے، لیکن نعمت دینے کے بعد نعمت کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ آنکھ نعمت ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بتایا کہ اچھے کاموں میں اسے آنکھ کا استعمال کرے، کان کا استعمال اچھی باتوں کے سننے میں کرے۔ اگر غلط باتوں کے سننے میں اور غلط باتوں کے دیکھنے میں آنکھ اور کان کا استعمال ہوا تو یہ آنکھ کان کا غلط استعمال ہوا، اور جو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ تو نعمت کو یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح استعمال کا اللہ نے حکم دیا، اس چیز کو، اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرو، یہ مطلب ہے۔ جیسے مال ہے، اللہ نے دی ہے، مال کو جس طرح استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس طرح استعمال کرنا، یہ نعمت کی قدردانی ہے۔ اور مال کو غلط راستوں میں خرچ کرنا، خواہشات میں خرچ کرنا، گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، فضول خرچی میں خرچ کرنا، یہ سب مال کی ناقدری ہے، اور اللہ نے نہیں بتایا ان کاموں کے، ان میں مال کے استعمال کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ لہذا آدمی اگر ان کاموں میں استعمال کرے تو یہ مال کی ناقدری ہے۔ اور یاد رکھے شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، ناقدری کی وجہ سے نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو مال کو اگر صحیح استعمال کرے، جائز جگہوں میں انفاق فی سبیل اللہ میں اگر مال کو خرچ کرے گا تو یہ مال کی قدردانی ہے، شکر گزاری ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں میں شکر گزاری کرو گے تو میں اضافہ کرتا رہوں گا ضرور بھی ضرور، ولئن کفرتم من عذابی، اور پھر ناشکری کرو گے تو پھر عذاب ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب یہ کہ آخرت میں ہے، دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو، نعمت کو چھین لیتے ہیں، اس لیے کہ استعمال کا صحیح طریقہ وہ نہیں جانتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناقدری کی وجہ سے وہ مال کو چھین لیتے ہیں، اور پھر آدمی پستی میں، ذلت میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں گر جاتا ہے، تنگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نعمت کا ذکر کا مطلب یہ ہے، میری نعمت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے استعمال کا حکم دیا ویسے استعمال کریں۔ پھر فرمایا کہ انعام تو علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ انعام تو علیکم کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑے خاندانوں میں شمار فرمایا، اور انبیاء کا خاندان ہے، 70,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، تو بڑی نسبت ہے بنی اسرائیل کو۔ نسبت بھی ایک چیز ہوتی ہے، بڑوں سے ان کا رشتہ ہونا، بڑوں سے تعلق ہونا، بڑوں کے خاندان سے ہونا، بڑے لوگوں سے ان کا تعلق کا ہونا،
یہ احترام کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے۔ نسبت کا احترام اولاد کو رکھنا چاہیے اور نسبت کو باقی رکھنا چاہیے، احترام میں عزت میں کوئی کمی اور فرق نہ آئے، اس طرح نسبت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہذا کوئی بے دریغ کام، کوئی نامناسب کام، ناجائز کام، غلط کام کر کے اپنے نسبت کے احترام کو کم نہ کر لے، بلکہ نسبت کو باقی رکھے۔ نسبت کو باقی رکھنا اچھے کاموں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، برے کاموں سے نسبت باقی نہیں رہ سکتی۔ نسبت کا جو احترام ہے، بڑوں سے جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہی ہے کہ انبیاء سے ان کا تعلق ہے، نسبت انبیاء کے خاندان سے ہے، لیکن ان کا عمل غلط ہے، انکار پر ہے، کفر پر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے نسبت کا کوئی لحاظ، نسبت کے احترام میں فرق آ گیا اور انہوں نے اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ تو نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ بڑی بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا انعمت علیکم، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے تم پر جو انعام کیا ہے اس انعام کو یاد کرو۔ حالانکہ اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں وہ مراد ہے، اور اللہ نے ان پر انعام نہیں کیا، ان کے آبا و اجداد پر انعام کیا، یعنی فرعون سے نجات دینا اور میدان تیہ میں من و سلوہ کا اتارنا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بادل کا سایہ کرنا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ سمندر کے ملنے سے ان کو بچانا، نجات دینا سمندر سے، فرعون کے ظلم سے نجات دینا، بے شمار نعمتیں ہیں جو ان کے آبا و اجداد پر اللہ نے کیا، لیکن یہاں کہتا ہے کہ میں نے تم پر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آبا و اجداد پر احسان کرنا خود بندے پر احسان کرنا ہے۔ آبا و اجداد کے ساتھ احسان کو اپنے اوپر احسان سمجھنا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ نہ پوچھے، یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہے کہ میرے اوپر اس نے کیا احسان کیا، میرے باپ دادا پر اس نے احسان کیا لیکن میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، لہذا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کے اوپر جو رحم کرے، باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، یا دادا کے ساتھ جو انعام کرے، حسن سلوک کرے، تعلق رکھے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے باپ دادا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے ساتھ جس کے تعلقات تھے اپنے تعلقات بھی ان سے رکھے۔ باپ جیسے ان کا احترام کیا کرتا تھا، یہ بندہ بھی خود باپ کے دوست کا احترام کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہ اپنے باپ کے ساتھی کہ باپ اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اس کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرتا تھا، حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتا تھا باپ اپنے دوست کے ساتھ، لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوست کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ تعلقات کو نبھانا اصل چیز ہے اور تعلقات کو نبھانا بڑی بات ہے، لہذا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اور دادا کے دوستوں کے ساتھ اور ان پر انعام کرنے والے، حسن سلوک کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور باپ داداؤں پر احسان ہو تو اپنے اوپر اسے احسان سمجھنا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کا لحاظ کیا کرتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ سے تعلق رکھنے والیاں ہیں، حضرت خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے خاطر ان کے گھر میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ تعلق کو آپ نے باقی رکھا صرف اس وجہ سے کہ وہ خدیجہ والی ہیں، سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ان کی سہیلیاں ہیں، گرچہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب اپنی بیوی کے سہیلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ معاملہ ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ جو احسان کرے، اپنے دادا کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، کیا یہ حق نہیں بنتا کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلق رکھے، ان کا احترام کرے، ان کا حق ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے؟ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے انعمت علیکم سے۔ تو یہ دو باتیں واضح ہوئی، مفسرین نے نقل فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے، بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، واوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، یہ عہد تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے عہد کو پورا کرو، قرآن پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن کو سچی اور اللہ کی کتاب مانو۔
یہ میرے عہد کو جب تم پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ میرا عہد یہ ہے کہ میں تم کو نعمتوں سے نوازوں گا، جہنم سے بچاؤں گا، جنت میں داخل کروں گا، نعمتوں سے نوازوں گا، یہ اللہ کی طرف سے عہد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو بندے کے لیے جتنے جو جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے یہ سب ایمان عمل صالح کی وجہ سے ہے۔ آدمی پہلے اسے پورا کرے ایمان عمل صالح کو، پھر اس کے بعد اللہ کا جو وعدہ ہے اس کی طرف دھیان دے۔ پہلا یہ نہیں کہ آدمی ایمان اور عمل صالح سے ہٹا رہے اور اللہ پر بالکل امید لگائے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، رحم کر دے گا اور مجھے نعمتوں سے نواز دے گا۔ یہ اصول کے خلاف ہے اور عقل مندی بھی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے آدمی ایمان عمل صالح پر جمے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں یقیناً اس کے ساتھ ہوں گے، وعدے ہوں گے، لیکن پہلے اللہ کے عہد کو بندہ پورا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مددیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی، نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کسی بھی معاملے میں اللہ کی کتاب اور معاشرہ رواج دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر اللہ سے ڈر کر کے کسی بات کا لحاظ کیے بغیر شریعت کے اصول کو سامنے رکھے، رواج کے اصولوں کو چھوڑ دے، معاشرے کے اصولوں کو چھوڑ دے۔ جیسے مثال کے طور پر غیر محرم کو دیکھنا، گفتگو کرنا، بد نظری کرنا، بے پردہ ہونا۔ جب یہ کہا جائے تو بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ خاص جو رشتہ دار ہیں، جو چچا کی لڑکیاں، ماما کی لڑکیاں آپس میں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے، چھوٹے ہونے کے وقت میں آپس میں وہ دونوں ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے اور بالکل دونوں کے درمیان خاص تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ اب بڑے ہونے کے بعد جب پردے کے لیے کہا جائے اور گفتگو نہ کرنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، تو سمجھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ تو چھوٹے بچے تھے، اب تو بڑے ہو گئے، اب ان سے انہیں بچے نہیں کہا جا سکتا ہے، اب تو بڑے ہو گئے، پردہ کرنا ہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں اس طرح رواج ہو گیا ہے، اگر نہ کرے تو ان کے رشتہ دار کیا سمجھیں گے اور دل میں دشمنی رکھیں گے، کچھ ایسے ایسے خیالات آئیں گے۔ یہ سب واہیات ہیں، واہی بیکار باتیں، بکواس ہیں۔ اصل شریعت ہے، شریعت کے مطابق رواج کو لانا ہے، معاشرے کو ڈھالنا ہے، نہ کہ معاشرے کو آدمی ترجیح دے اور قرآن کے اصولوں کو چھوڑ دے، شریعت کے احکامات کو چھوڑ دے، بلکہ معاشرے میں اور قرآن کی باتوں میں، دین کی باتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن کے اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھے اور اسے ترجیح دے، معاشرے کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے اور بے پردگی سے بچے، نامحرم سے بات کرنے سے، گرچہ وہ نامحرم ہے یعنی ان سے نکاح جائز ہے، لہذا اس کی وجہ سے جو محرم ہیں ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، پھر ساری باتیں ہیں، وہ تو محرم ہیں نہیں، ان سے نکاح حرام ہے، وہ احکامات ان سے نہیں ہیں، غیر محرم سے احکامات ہیں جو پردہ کرنے کا، اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے۔ اور چونکہ اگر دونوں پاک بھی ہوں لڑکے اور لڑکیاں تو بیچ میں شیطان ہے اور شیطان کو وسوسہ ڈالنے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے ہی، لہذا اس بنیاد پر تو کم سے کم پردہ کرنا چاہیے اور معاشرے میں اسے لانا چاہیے، دین اور شریعت کی باتوں کو۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ معاشرے میں ایسا رواج بن گیا ہے، ایسا نہ کرے تو ایسا ہوگا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ معاشرے کو شریعت پر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، میرا لحاظ رکھو، کسی اور کا لحاظ نہ کرو، میرا خیال کرو، کسی اور کا خیال نہ کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے تم پر نازل کی ہے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ یعنی قرآن مجید جو قرآن کے تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت و انجیل کے قرآن تصدیق کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن نازل ہوا اور پچھلی کتابوں کو غلط کہتا ہے، غلط ثابت کرتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کو بھی سچ ثابت کرتا ہے، انجیل کو بھی، توریت کو بھی قرآن سچ ثابت کرتا ہے، یعنی جیسے اللہ نے نازل فرمایا وہ اس کتاب کو قرآن سچا ثابت کر رہا ہے۔
تحریف ہونے کے بعد جو ہے اس شکل کو قرآن تصدیق نہیں کرتا، بلکہ تحریف سے پہلے یہودی جو توریت و انجیل میں جو تبدیلی کی ہے، تبدیل سے پہلے جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی جس حقیقت کے ساتھ، اس حقیقت کی، اس کتاب کی قرآن بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ توریت پر بھی ایمان لائے، انجیل پر بھی ایمان لائے، زبور پر بھی ایمان لائے، قرآن پر بھی ایمان لائے، لیکن عمل قرآن پر کرے، تینوں پر نہ کرے۔ یہ ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، کیونکہ پوری کتابیں ایک سر چشمہ سے آئی ہوئی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے پوری اتاری ہوئی ہے۔ لہذا ماننا تو چاروں کو ہے، لیکن عمل کرنا ایک ہے۔ توریت پر عمل نہیں ہوگا، انجیل پر، زبور پر آپ عمل جائز نہیں، بلکہ صرف اور صرف قرآن پر عمل جائز ہے، لیکن ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ سب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں اور سب سچی کتابیں ہیں، اور اس زمانے کے حالات احوال کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ بالکل برحق کتابیں ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، یعنی قرآن کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اگر وہ انکار کر دیں تو دوسرے جو یہودی ہیں، جو علماء کے جو رہبری کرنے والے علماء ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، متبع ہیں، وہ اگر انکار کر دیں گے تو ان کے انکار کا گناہ بھی ان علماء یہود پر ہی ہوگا۔ اس لیے ان علماء یہود کو کہا گیا کہ پہلے کافر نہ بنو، یعنی اگر تم کفر کرو گے تو تمہارے جو پیروکار ہیں، متبع ہیں، وہ بھی ثانیاً کیا کریں گے؟ انکار کریں گے، اور تم پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے اور وہ دوسرے انکار کرنے والے بن جائیں گے، اور سب کا گناہ، چونکہ وہ تمہارے پیروکار ہیں اور سب کا گناہ تم پر ہوگا، اس لیے پہلے کافر نہ بنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے درجے کے کافر بن سکتے ہیں، پہلے درجے کے کافر نہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہودیوں کو پہلے درجے کا کافر اس لیے کہا کہ پہلے تو مکے میں مشرکین عرب انکار کر دیا آپ کی کتاب کو، آپ کی تعلیمات کو، تو پہلے کافر وہ بنے، لیکن یہودیوں کو کہا جا رہا مدینہ میں، تو اس سے مراد اہل کتاب میں سے پہلے کافر، وہ تو مشرکین ہیں، وہ اہل کتاب نہیں ہیں، تو یہاں اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہودی جو کتاب والے ہیں، توریت و انجیل والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اے اہل کتاب تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی اگر تم انکار کرو گے، اور حدیث میں بھی ہے جو پہلا برائی کو ایجاد کرے اور اس برائی کی وجہ سے دوسرے جتنے بھی برائی پر مبتلا ہوں گے، سب کا وبال اس برائی کے ایجاد کرنے والے پر ہوگا۔ اور کوئی نیک عمل ایجاد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ بخاری کی خط بھی اس سے پہلے میں نے سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابن عبداللہ الہ ہرقل عظیم الروم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہرقل روم کے بڑے بادشاہ کی طرف یہ خط ہے۔ آپ نے فرمایا اسلم تسلم، اسلام لالے سلامتی پالے گا، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْرِجِسِّيِّينَ، اگر تم اعراض کرو گے اسلام لانے سے تو سارے روم والوں کا، کاشتکاروں کا گناہ تم پر ہوگا، اس لیے کہ تم بادشاہ ہو، حاکم ہو، تم ایمان لاؤ گے، تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری رعایا بھی ایمان لائے گی، جس کی وجہ سے رعایا کے ایمان لانے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اگر انکار کرو گے تو انکار کا وبال، ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا، اس لیے کہ تم حاکم بنے ہوئے ہو، مقتدی بنے ہوئے ہو، رہنما بنے ہوئے ہو، لہذا ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن، جو کوئی اچھی چیز کو ایجاد کرے، نیک عمل کو ایجاد کرے، بھلائی کو ایجاد کرے، خیر کو ایجاد کرے، فلہ اجرھا، تو اس نیک عمل کا اجر اس کے لیے بھی ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهَا، اور جو بھی اس نے اس پر عمل کرے گا، اس خیر بھلائی پر، سب کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، اگر کوئی برائی ایجاد کرے، فَلَهُ وِزْرُهَا، اس کا وبال اس پر ہے، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهَا، اور اس برائی پر جو بھی عمل کریں گے سب کا وبال اس کے سر پر ہوگا۔ لہذا برائی کا ایجاد نہ کریں، برائی کا سبب نہ بنے، بلکہ برائی سے روکنے والے بنے، نیکی کا سبب بنے، نیکی کریں۔ جیسے 3 باتیں ہیں، نیکی کریں اور نیکی کا سبب بنے اور نیکی کی حفاظت کریں۔
خوب نیکی کرے، اس لیے کہ نیکیاں یا آخرت کی کرنسیاں ہیں، اس سے آخرت کے میں انسان کو کامیابی دلانے والے ہیں، درجات میں بلند کرنے والی ہیں، اس لیے آدمی کو خوب نیکیاں حاصل کرنا چاہیے۔ نیکی کا کوئی موقع آدمی ضائع نہ کرے، کوئی بھی نیکی کا موقع آ جائے تو اللہ کی جانب سے سمجھے کہ اس کے لیے ایک خیر اللہ نے دی ہے، لہذا اسے فوراً عمل کرے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو، ہر نیکی کو کرتا جائے، کس میں اللہ کی رضا ہے معلوم نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور مغفرت کا اور بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور کبھی چھوٹی نیکی بھی اللہ کو خوش کرنے والی ہوتی ہے، لہذا نیکی کریں اور نیکی کا سبب بنے، اس لیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی دوسروں کے نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور پھر نیکی کی حفاظت کرے، اس لیے کہ آدمی نیکی کرے اور چھوڑ دے تو پھر سارا عمل اس کا ختم ہو جائے گا، نیکی کی حفاظت نہ کرے تو پھر نیکیاں ختم ہوتی رہیں گی۔ جیسے حسد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی نیکیاں سارے ختم ہو جاتی ہیں۔ یقیناً بعض برائیاں ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے، لیکن بعض نیکیاں ایسے ہیں جو گناہوں کو ختم کر دیتے، جیسے کہ آیت میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں یہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، یذہبن السیئات گناہوں کو لے جاتے ہیں، لہذا نیکیاں کرنا چاہیے اور نیکی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ کون سے عمل سے کون سا نیکی ضائع ہو جاتا ہے دیکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کریں، اس لیے کہ حفاظت کرنا بڑی بات ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کو لے کر آئے گا اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہاں آیت میں غور کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل بالحسنہ، نہیں کہا جو ایک نیکی کرے اسے 10 نیکی کا ثواب دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی کو میدان قیامت میں لے کر کے آئے، مطلب یہ کہ دنیا میں نیک عمل کرے اور اس کی حفاظت کرے، اسے بچا کر کے حفاظت کر کے میدان محشر تک لے آئے، تو وہاں ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر دیا جائے گا، یہاں نہیں، اس لیے کہ جا کا لفظ اللہ نے لایا، جا کے معنی ہے آنا، لے آنا، تو با کی وجہ سے وہ متعدی کا معنی ہو گیا، جس کا معنی ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو لے کر کے آئے، نیکی کو کرے اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، نیکی کو لے کر آئے اس کا معنی وہی ہے من جاء بالحسنہ کا، تو تب اس لیے نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، تو نیکی کرے، نیکی کا سبب بنے اور نیکی کی حفاظت بھی کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہودیوں سے فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، یہ برائی در برائی ہے، کفر کرنا ایک برائی، پھر اس میں اولیت، کفر کے اندر پہلا درجہ اولیت، یہ اور برائی ہے، تو برائی در برائی نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے درجے کے کافر بن سکتے ہیں، پہلے درجے کے کافر نہ بنو، یہ مطلب نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر عوض کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ دنیا کے حقیر معاوضے کے خاطر، دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر وہ دین کی باتوں کو، توریت کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو، دین و شریعت کی باتوں کو بدل دیا کرتے تھے اور بدل کر کے امت کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے پاس یہودیوں کے جو علماء تھے، یہودیوں کے درمیان ان کا بڑا مقام تھا اور وہ تحفے تحائف لاتا، علموں میں بڑے ہونے کی وجہ سے، مقام میں بڑے ہونے کی وجہ سے بڑے عزت کا، احترام کا لحاظ کرتے اور تحفے تحائف لاتے، جس کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے خوب ان کا مال مل گیا، لیکن جتنا بھی مال مل جائے دنیا میں، پوری دنیا کو قرآن کے احکامات اور آیات کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں پوری دنیا ثمن خلیل ہے، ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں، اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تھوڑے دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر اللہ کے احکامات کا سودا نہ کرو، اسے نہ فروخت کرو، بلکہ اللہ کے احکامات کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو۔ تو یہاں اللہ نے ان سے فرمایا، جیسے اس سے پہلے یہودیوں سے ایک آیت میں، اس کے بعد کی آیت میں آتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرو گے لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے نہیں چھپاؤ گے،
لیکن یہ چھپانے لگے اور اللہ کے آیات کو بیچنے لگے، حقیر دنیا کے مفاد کو انہوں نے ترجیح دی، آخرت کی نعمتوں کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی قیمتیں ہو، جتنا بھی تم لے لو، یہ ثمن قلیل ہے، لہذا آخرت کی نعمت کے بدلے میں ثمن قلیل کو حاصل نہ کرو۔ اب اس سے کوئی یہ اخذ نہیں کر سکتا کہ امامت پر اجرت یا تعلیم قرآن پر اجرت، یہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا گویا اللہ کی آیات کو بیچنا ہے، ایسا کوئی استدلال نہیں کر سکتا، استدلال کرنا غلط ہے۔ فقہاء نے قرآن حدیث کی صراحت سے یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں، قرآن سکھا کر کے اجرت لے سکتے ہیں۔ اگر اس پر اجرت نہ لیں گے تو پھر قرآن کی تعلیم ضائع ہو جائے گی، قرآن کا علم ہو جائے گا۔ تو دین کے قرآن کی تعلیم کی حفاظت کے خاطر فقہاء نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور امامت ہے، اذان ہے، یہ سب کی اجرت جائز ہے۔ اگر یہ ناجائز قرار دیں گے تو پھر دین کے احکامات، دین کے پورے عمل ختم ہوتے چلے جائیں گے، نماز، یہ اذان، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور اس کی طرف کوئی آنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور دنیا میں معاش کی ضرورت ہے، انسان کے ساتھ ضروریات لگے ہوئے ہیں، تو پھر دین کا ہر عمل، اہم عمل اس سے چھوٹتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دین کی حفاظت کے خاطر، تعلیم قرآن کی حفاظت کے خاطر یہ اس تعلیم قرآن پر اجرت کو جائز قرار دیا۔ تو قرآن سکھا کر کے اجرت لے سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر نہیں لے سکتے۔ اب قرآن وہ امامت میں پڑھ کر لے سکتے، امامت کرا کر کے، اس لیے کہ دین کا اہم کام باقی رہ جائے گا اگر ناجائز قرار دیں گے۔ تو اس لیے امامت، اذان سب جائز ہے اور بالکل جائز ہے، فقہاء نے اجازت دی ہے، ورنہ پھر مشکلات ہوں گے۔ تو یہ اس پر، لیکن قرآن پڑھ کر کے جسے قرآن خوانی کہتے ہیں، پھر وہ تو مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء نے اسے استدلال کیا کہ وہ بیچنے میں وہ بھی اشتراء بآیت اللہ کے اندر آ جائے گا، اس لیے وہ مناسب نہیں، درست نہیں ہے۔ بہرحال سکھا کر کے قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں، تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، یہ اشتراء بآیت اللہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی قرآن کو بیچے، قرآن کو جیسے کہ دکانوں میں بیچا جاتا ہے، اگر اسے منع کر دے اور کہیں کہ یہ اشتراء بآیت اللہ، اللہ کی آیات کو بیچنا ہے، قرآن کو بیچنا جائز نہیں، بالکل غلط ہے، تو ایسا غلط استدلال نہیں کر سکتے۔ قرآن جو دکانوں میں جو بیچا جاتا ہے وہ احکامات الہیہ کی قیمت نہیں ہے، وہ قرآن کے آیتوں کی قیمت نہیں ہے۔ جو قرآن جو بیچا جاتا ہے وہ کاغذ کی، کتابت کی، طباعت کی وہ قیمت وصول کی جاتی ہے، لہذا اسے اشتراء بآیت اللہ پر قیاس کر کے ناجائز اسے قرآن کے بیچنے کو ناجائز ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اشتراء بآیت اللہ میں داخل نہیں، وہ اللہ کے آیات کو بیچنا نہیں ہے، بلکہ کاغذات کی قیمت ہے، لکھنے کی اور طباعت کی، پرنٹنگ کی قیمت ہے جو اصول کیا جاتا ہے، تو اس پر اسے فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ جیسے قرآن مجید میں بار بار وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر عمل کی، ہر نیک عبادت کی روحانیت تقویٰ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، روزے میں بھی لعلکم تتقون ہے، نماز میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے، سب میں، نکاح میں ہے، کتنے تین آیتیں کتنی بار نکاح میں پڑھی جاتی ہے کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، نکاح میں اس موقع پر کتنے مرتبہ اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم تو گرچہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ایک رواج سنت سمجھ کر کے پڑھ دیتے ہیں، اس کی تعلیمات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر کیا حکم دے رہا ہے، لاپرواہی کے ساتھ خوشی میں گزر جاتے ہیں، لیکن بڑا اہم پیغام ہے اس موقع پر بھی۔ بہرحال وہ الگ عنوان ہے۔ تو اتقوا اللہ، ڈرنے کا حکم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایھا فاتقون، مجھے سے ڈرو۔ تو ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ شیر سے، وحشتناک چیزوں سے جیسے ڈرتے ہیں وہ ڈرنا مراد نہیں ہے۔ ڈرنا سے مراد محبت کی وجہ سے جو ڈرنا ہے وہ ڈرنا مراد، جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے جو ڈرتا ہے وہ ڈرنا مراد ہے، کہ اگر باپ کی نافرمانی ہو جائے تو باپ ناراض ہو جائیں گے، تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے اپنی غلطی کو چھپاتا ہے اور ڈرتا ہے باپ سے، اس طرح ڈرنا مراد ہے۔ جیسے شیخ اپنے
مرید اپنے شیخ سے ڈرتا ہے کہ اگر مرید کو میرے غلط کاموں کا علم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، پھر میری رہنمائی کرنے والا، اگر وہ ناراض ہو جائے تو میری رہنمائی کرنے والا کون ہوگا؟ وہ اپنے شیخ سے ڈرتا ہے، جیسے طالب علم ڈرتا ہے استاد سے کہ میری غلطی کا اگر استاد کو علم ہو جائے تو پھر استاد ناراض ہو جائیں گے تو پھر مجھے علم کیسے حاصل ہوگا، پھر وہ احترام میں ڈرتا ہے۔ تو اس طرح ڈرنا مراد ہے، اللہ سے محبت کی وجہ سے احترام میں ڈرنا مراد ہے۔ یہ وحشت ناک درندوں سے ڈرتے اس طرح ڈرنا مراد نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں کرتا کہ پھر اس کے ظلم سے، اس کے دباؤ سے، اس کے نقصانات سے ہم ڈریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ واللہ یرید ظلما للعباد ظلما للعالمین، سارے عالم والوں پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا، ظلم تو دور کی بات ہے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ یہاں آیت میں 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، اس میں پہلی 2 چیزیں ہیں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ حب جاں اور حب مال کا علاج ہے، چونکہ آدمی راہ حق سے مانے اور رکاوٹ یہ 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ آدمی حق بات کی طرف نہیں آتا، حق بات کو قبول نہیں کرتا، حق بات کو مانتا نہیں اور حق بات کو سننے تیار نہیں ہوتا، تو صرف 2 وجہ سے، ایک مال کی محبت ہوتی ہے، مال کا نشہ ہوتا ہے، اور ایک عہدے کا نشہ ہوتا ہے۔ تو حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں کی وجہ سے یہودی اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں کا علاج بتایا۔ حب جاہ کا علاج نماز ہے۔ آدمی عہدے کی محبت تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اسے ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں لہذا میں بڑا بننا چاہیے اور مجھے عہدہ اور منصب ملنا چاہیے، تو یہ حب جاہ کا علاج نماز ہے کہ نماز میں آدمی جب رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو عاجزی اس کے اندر آئے گی، تکبر ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور تواضع کی شان رکوع اور سجدے میں زیادہ ہے، عاجزی کی شان زیادہ ہے رکوع سجدے میں۔ تو جب تواضع اختیار کرے گا اور تواضع کا جو عمل ہے رکوع سجدہ وہ اختیار کرے گا تو تواضع اس کے اندر آئے گا، جس کی وجہ سے حب جاہ اس سے ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اور پھر وہ حق کی طرف آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تاکہ مال کی محبت اور مال کا نشہ ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی مال کی محبت اور اس کے نشے کی وجہ سے بھی آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تاکہ زکوٰۃ مال جب ختم ہوگا، اس سے نکلے گا تو مال کی محبت اس سے نکلتی رہے گی، تو پھر حق بات کی طرف وہ آئے گا، قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ نے ان 2 کا علاج یہاں بیان کیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا یہودیوں سے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہودیوں سے ہی نہیں بلکہ آیت تو خاص ہے، ہر فائدہ ہے کہ آیت میں عمومیت ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ حکم ہے، ہدایت ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صرف یہودیوں کے خطاب ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، ہر ایک کے لیے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ تعالیٰ لیکن خطاب ان سے ہے، حکم سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ کہہ کر کے اس پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ یہودی اب ان کی عبادتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی عبادتوں میں صرف قیام ہے، گھٹنا ٹیک کر کھڑے ہوتے ہیں یا سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، بس رکوع نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، یا سجدہ ہوتا ہے تو رکوع بالکل نہیں ہے۔ تو ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بطور خاص حکم دیا کہ نماز عبادت اسی کو کہیں گے جس میں رکوع سجدہ ہو، عظمت و عزت والی چیز کو معبود کے سامنے جھکائیں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں، تواضع کا، تبھی اسے عبادت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں نہیں تو اسے تواضع نہیں کہا جا سکتا، عاجزی نہیں کہی جا سکتی۔ لہذا یہودیوں کو حکم ہے کہ مسلمان جس طرح نماز پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے کے ساتھ، تم بھی اسی طرح رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھو۔ تمہاری جو نماز ہے وہ بالکل ناقص ہے اور ادھوری ہے، اسے نماز نہیں کہی جاتی اور وہ قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
اور امت محمدیہ کے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا حکم ہے؟ امت محمدیہ کے لیے حکم ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی رکوع کرنے والے جو کئی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے تم رکوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہاں اللہ نے جماعت کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ آدمی جماعت کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ معمولی سمجھ کر کے جہاں چاہے لاپرواہی کے ساتھ دکان پر یا گھر پر پڑھ لے۔ ہاں مجبوری ہو کوئی اور بات ہے، بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے مجبوری میں بھی، یہ فرض ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اسے ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن نماز تو ادا کرنا ہے، لیکن جماعت اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض حضرات بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی جماعت چھوڑ دے تو تنہا پڑھنے سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جماعت ہی سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا، اور فرض چھوٹنے سے وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو بعض نے فرض کا درجہ دیا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ واجب ہے جماعت سے نماز پڑھنا، بعض دوسرے امام کے پاس۔ لیکن امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ معمولی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ واجب کے برابر ہے۔ تو واجب بھی کہا جا سکتا ہے، ضروری ہے جماعت سے نماز پڑھنا، لیکن واجب کا لفظ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ واجب کا عمل اس وقت بولیں گے جب تنہا آدمی پر عمل کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں جماعت کا مطلب دوسرے بھی ہونا چاہیے، امام بھی ہونا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی جماعت کے لیے آئے، وہاں امام بھی نہیں ہے اور دوسرے ساتھی بھی نہیں ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، واجب نہیں کہا گیا، چونکہ اس کا خاص عمل نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی دخل ہے، اس لیے اسے واجب نہیں قرار دیا گیا، سنت مؤکدہ تو قرار دیا ہے۔ تو ہمارے امام کے پاس جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور ملامت کا، سزا کا، عتاب کا، غصے کا مستحق ہوتا ہے۔ تو لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، یا وہی حکم ہے۔ اگر کوئی جماعت، حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں، گرچہ عذر کی وجہ سے جائز ہے، کوئی اندھا ہے تو جماعت ساقط ہے، 18 چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے، سخت بارش ہے، سخت کیچڑ ہے، بہرحال بہت سارے فقہاء نے 18 باتیں نقل کی ہیں، ان کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے۔ اس کے باوجود، اتنی چھوٹ دینے کے باوجود 18 باتیں ہیں، ان کی وجہ سے آدمی اگر جماعت چھوڑ دے تو چھوڑنا جائز ہے، اور نماز پڑھے تو صحیح ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ عذر ہے۔ وہ 18 عذر دینے کے باوجود بھی، اس کے باوجود کوئی جماعت سے نہ پڑھے تو یقیناً مجرم ہے۔ لہذا جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک اندھا پن بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، وہ پیر بالکل نہیں ہے، کام نہیں کرتے، اس کے لیے بھی جماعت ساقط ہے۔ اور جو اندھا ہے، اندھے کے لیے بھی جماعت ساقط ہے، آنا کوئی ضروری نہیں۔ لیکن ایک صحابی تھے، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ آئے مسجد میں، ہر وقت نماز جماعت سے پڑھتے تھے، لیکن راستے میں کبھی تکلیف ہو جاتی، مار لگ جاتا، زخم ہو جاتا، تو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے، پوچھنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں گھر پر نماز پڑھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور عبداللہ بن مکتوم ابھی دروازے تک نہیں گئے کہ جبرائیل علیہ السلام آیا اور سلام عرض کرنے لگے، اور کہنے لگے، اللہ کے رسول تم نے کیوں ام مکتوم کو جماعت چھوڑنے کی اجازت دی؟ ان سے کہیں کہ نماز جماعت سے پڑھیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز کہ صحابہ اکرام کی ان کی نمازیں ایسا نہیں، بلکہ خاص ان کی فضیلت کو بتانا مطلوب ہے۔ کبھی دوسرے پہلو پر ہرگز نہ سوچیں۔ صحابہ اکرام کی شخصیتیں مقدس شخصیتیں ہیں، اور ان کا ایمان ہمارے لیے بنیاد ہے، معیار ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر آ جاؤ۔ تو لہذا صحابہ کرام مقدس شخصیات ہیں، مطلب ان کی اہمیت کو بتانا ہے۔ نابینا صحابی کہ ان کا آنا جماعت میں اللہ کو بہت پسند تھا، کہ نابینا ہونے کے باوجود اتنا اہتمام کر رہے ہیں، تو جماعت سے حاضر ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، جو مسجد کے بازو میں قریب میں ہو اور جماعت میں نہ آئے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد ہی میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قریب ہو، بازو میں بھی ہو، گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو کامل ثواب ہے وہ نہیں دیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یہاں کامل کی نفی ہے،
یعنی نماز کامل ثواب نہیں ملے گا. جیسے مسجد میں آ کر پڑھنے پر کامل ثواب ہے، وہ ثواب نہیں دیا جائے گا. ایک ثواب بھی دیا جائے گا، 27 گنا نہیں دیا جائے گا. بعض لوگ تو بالکل نفی کرتے ہیں کہ بازو اگر مسجد کے بازو گھر ہو اور گھر ہی میں پڑھ لے تو نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن بعض علماء، لیکن مسئلہ یہ ہے جس پر فتویٰ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. کامل کی نفی ہے، کامل نماز نہیں ہوگی، یہ مطلب ہے لا صلاۃ کا. نماز نہیں ہوگی کا مطلب کامل نماز نہیں ہوگی. تو ویسے ہوتا ہے، جیسے آپ سے سن کی کتنے حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر ایمانداری نہیں ہے اس کا ایمان نہیں، اور جس کے اندر چغل خوری ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو داخل نہیں ہوگا نفی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان ہو، جو بھی جس کے اندر بھی ایمان ہے، اور پھر حدیث میں وعید ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ ابتداءً مراد ہے، ابتداءً داخل نہیں ہوگا. اپنی چغل خوری کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا. تو چغل خور جنت میں نہیں جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ ابتداءً نہیں جائے گا، بلکہ جہنم میں جانے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے پھر اس کے بعد جنت میں جائے گا. تو بہرحال ایمان ہے تو ضرور جائے گا، کسی نہ کسی دن جائے گا، کسی نہ کسی وقت جائے گا، ضرور جائے گا. طے ہے جانا جنت کو، لیکن عمل کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد، برے عمل کا سزا پانے کے بعد، سزا پانے کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا. تو چغل خود جائے گا مطلب ابتداء نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے. کبھی کبھی ثواب کی نفی ہے. الگ الگ حدیثیں ہیں. جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی کی نماز نہیں ہوگی، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ بغیر اوڑھنے کے جو نماز پڑھے عورت، اس کی نماز نہیں ہوگی بالغہ کی. تو دو میں فرق ہے. شرابی اگر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. شرابی ہے، رات کو شراب پیا، صبح کو غسل کر کے ظہر کی نماز پہنچ گیا، نماز میں مسجد میں پہلی صف میں اور نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز ضرور قبول ہوگی، لیکن ثواب نہیں دیا جائے گا. 40 دن تک ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ مطلب ہے شرابی کی نماز کے قبول نہ ہونے کی. صحیح تو ہو جائے گی، اس کی ذمہ داری سے ادا تو